عادی بنا دیا جائے. جیسے کوئی آدمی سگریٹ کا عادی ہے, کوئی آدمی بیڑی کا عادی ہے, کوئی آدمی شراب کا عادی ہے. یہ بھی تو ایک عادت ہے کہ آدمی نیوز دیکھے بغیر سو نہیں سکتا. کتنی ہمارے مسلمان خواتین ہیں جنہیں رات میں چین سے نیند نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کبھی ساس بھی بہو تھی, کبھی ساس بہو کے جھگڑے, یہ اماں بھانا کے جھگڑے, یہ خون خرابے, یہ لڑکیوں کو لے جانے کے واقعات, یہ مندر کے اندر آگ کے ارد گرد پھیرا لگانے کے واقعات جب تک دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک انہیں چین کی نیند نہیں آتی. حرام خور جورو کا غلام مرد اس وقت تک یہ نہیں سمجھتا بیوی کا مہر دے نہ دے. کتنے حرام خور مرد ہیں جنہوں نے بیوی کے مہر کو آج تک باقی رکھ رکھا ہے. وہ سوچ رہے ہیں جب طلاق ہوگی تو دیں گے, جب جدائی ہوگی تو دیں گے, جب میاں بیوی میں تفرقہ ہوگا تو دیں گے, جب جنازہ اٹھے گا ہمارے وارث اس کی بنگڑیاں پھوڑ کر زبردستی معاف کرا دیں گے. مہر دے نہ دے. جھوپڑ پٹی میں سلم ایریے میں رہنے والا فقیر سے فقیر مسلمان بھی اپنی بیوی کا حق ادا کرنا یہ سمجھتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور جہنم کا کیبل کلیکشن جب اپنے گھر میں پہنچا دے, بیوی پتہ توڑتے توڑتے یہودی لابی کی شکار ہو جائے, عیسائی مشنری کی شکار ہو جائے, اپنی تہذیب و تمدن, اپنے سمجھنے اور سوچنے کی دھارا کو ختم کر دے اور اپنی اریانی لباس کے اندر آ جائے, اپنے تشخص کو مٹا دے, اپنے دوپٹے کو مٹا دے, اپنے برقعے کو ختم کر دے, اپنے بالوں کو ناچنے گانے والی رنڈیوں کی طرح بنا دے, اور وہ جب جائے پارٹیوں کے اندر, شادیوں کے اندر اس طرح بنے سجے اور سنورے جس طرح وہ اسکرین کے اوپر کسی رنڈی عورت کو دیکھا کرتی ہے. اور یہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے ٹی وی دے کر, میں نے اسے کیبل کلیکشن دے کر مہر تو نہیں دیا لیکن مہر کا باپ حق ادا کر دیا. رات میں جب آئے میاں اور کیبل کلیکشن روپیہ اور فیس نہ دینے کی وجہ سے کٹ ہو جائے, بیوی کا جھگڑا شوہر سے یہ نہیں اجی نمک کیوں نہیں, اجی مرچ کیوں نہیں, اجی چاول کیوں نہیں, گیہوں کیوں نہیں. چاول کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور آٹے کے بغیر بھیک مانگ کر گزارا ہو سکتا ہے. سالن کے بغیر ماں بہنوں کے یہاں ٹیفن بھیج کر سالن منگوا کر ہوٹل سے خرید کر گزارا ہو جائے گا. جھگڑا جو ہوگا کیبل کیوں کٹا؟ اس نے عادت ڈالی, اس نے نشہ ڈالا اور وہ نشے کی عادی ہو گئی. اور لڑائی اس بات پر, گھر میں بجلی جائے کوئی بات نہیں, کیبل نہیں کٹنا چاہیے, ٹیلی فون کٹ ہو کوئی بات نہیں. عورت کہتی ہے اس کے بغیر ہمارے ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا. کبھی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا رات کو اللہ کے قرآن کو لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی. صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی, رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ سے کہتی, اے اللہ تو نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ تیرے کلام کو پڑھتے پڑھتے رات ہی ختم ہو گئی. آج 2 رکعت پڑھے ٹائم دیکھیں, 4 رکعت پڑھیں ٹائم دیکھیں, لیکن یہی عورت ٹی وی کے اندر بیٹھ جائیں, کیبل کلیکشن کے اندر بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ صاحب رات کے 2 بھی بج گئے, رات میں 2:30 بھی بج گئے. مجھے یہ بتائیں, جو عورت گندی فلمیں دیکھیں, سیکس دیکھیں, شہوت کو ابھارنے والے اور یہودی عیسائی امریکن مشنریز کا شکار ہو جائے, اسے سوتے وقت کیا دعا پڑھنا نصیب ہوگا؟ جو عورت فلمیں دیکھ کر سو جائے, ایم ٹی وی چینل دیکھ کر سو جائے, کیا اسے وضو کرنا نصیب ہوگا؟ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر موت ہو جائے کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ کلمے کی موت مری ہوئی ہے؟ وہ تہجد تو دور کی بات, فجر کی نماز نصیب ہوگی. یہ عیسائی یہودی لابی ہے پوری دنیا کے اندر, حتیٰ کہ عربی ممالک کے اندر, حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں آپ جائیں حج بیت اللہ کے لیے, آپ کے کمرے میں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی وہ یہ کہ صاحب پلنگ صحیح ہے یا نہیں, اے سی کام کر رہا ہے یا نہیں. اب جو ہندوستان, پاکستان اور دنیا کے ممالک کے لوگ زائرین حرم اللہ کے کعبے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, حجر اسود کو چھو کر اپنے گناہ کو معاف کرانے کے لیے جاتے ہیں, نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صاحب اے سی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, میرا پلنگ بستر صحیح ہے یا نہیں, پہلے ٹی وی ہے یا نہیں, کیبل کلیکشن ہے یا نہیں. عرب اور عرب میں مکہ مکرمہ جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, مدینہ منورہ جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے پورے عالم میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا, وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا. کارٹون آتے ہیں, کارٹون پورے مشرکانہ کارٹون کہ جس میں یہ گڑیا پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنی پریشانی اللہ سے نہیں مانگتی, پریشانی کو دور کرنا اللہ کے دربار میں جھکتی نہیں بلکہ کسی درخت کے پاس جاتی ہے, کسی ستارے کے پاس جاتی ہے, کسی پری کے پاس آتی ہے
عرب کے ننھے منھے بچے جب اس بچوں میں کارٹون فلم دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑا ذوق ہوتا ہے، اب وہ یہ کارٹون دیکھیں گے. ایک گڑیا حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، اماں نے گھر سے نکال دیا اور باپ نے گھر سے نکال دیا، شوہر نے اس کو اپنے بسترے سے الگ کر دیا اور گلیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی ہے سہارے کے لیے. تو اب اسے سہارا ملتا ہے، آسمان سے ایک پری پرکٹ ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، اس پری کے پاس. اب بچوں کے ذہن میں کیا بات ہے؟ ساری دنیا کے لوگ اللہ کے کعبے کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کو کہے تو قاضی الحاجات، اور مکے کے بچے کارٹون دیکھ کر یہ سمجھے خدا قاضی الحاجات نہیں بلکہ آسمان سے کوئی پری پرکٹ کرنے والی ہے، نمودار ہونے والی ہے، وہ ہمارے حاجتوں کو پورا کرے گی، وہ ہمارے ضرورتوں کو پورا کرے گی. حضرات، ایسی ایسی فلمیں نکالی گئی، ایسے ایسے ڈرامے انہوں نے نکالے. مثلا آپ جانتے ہیں بی بی سی امریکہ کا مشہور ایک جو ہے اطلاع دینے والا، نیوز پہنچانے والا، خبریں پہنچانے والا اہم چینل ہے. بی بی سی داڑھی والے کی زبان، داڑھی مڑے کی زبان، نمازی کی زبان، بے نمازی کی زبان، امیر غریب ہر زبان پر بی بی سی ہے. لیکن یہی بی بی سی کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن پر اس کی یلغار کیسی ہو رہی ہے. چھوٹا سا واقعہ، بی بی سی کا ایک سبجیکٹ ہے انگریزی سیکھیے پٹ پٹ، فٹافٹ آپ جو ہے فرفر انگریزی سیکھیے. ایک کورس اس نے جاری کیا، اس کورس کے اندر اردو سے، بی بی سی کا ایک شعبہ اردو ہے، ان کو بڑی ہمدردی ہوتی ہے. ایئرپورٹ میں جائیں اردو میں فارم نہیں ملے گا، پاسپورٹ کے لیے جائیں اردو میں فارم نہیں ملے گا، راشن کارڈ کے لیے جائیں اردو میں فارم نہیں ملے گا. بی بی سی لندن اور بی بی سی امریکہ کے شعبوں میں مسلمانوں کی اردو مل رہی ہے. بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں صاحب، ہے کچھ تو بات. تو انہوں نے ایک جو ہے اس کا ایک سبجیکٹ نکالا، ایک چینل نکالا، انگریزی آسانی سے سیکھیے. اس کے اندر کچھ جو ہے شاگرد ہوتے ہیں، ایک ٹیچر اور ایک استاد ہوتا ہے. استاد اپنے ٹیچر کو جو ہے، اپنے استاد جو ہے اپنے شاگردوں کو، ٹیچر اپنے شاگردوں کو جو ہے انگریزی سکھاتا ہے. تو اس میں ایک بات ہوتی ہے، ایک چیز کے کئی الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا بلب، ہم نے کہا لائٹ، ہم نے کہا روشنی، اس تمام چیزوں کے ایک ہی. ہم نے کہا پنکھا، ہم نے کہا فین، تو کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا، سکھانے والے نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، بتاؤ غبی، غبی مانے بے وقوف، جاہل، غبی جاہل، بے وقوف، کندہ ناتراش اور نکما، اس کا دوسرا لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ فوراً انہی کا ایک شاگرد کہتا ہے، سر مجھے آتا ہے، بتاؤ بھی تم بڑے چالاک ہو. فوراً غبی، کندہ ناتراش، بیوقوف، جاہل، اس کا دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا. فوراً کہتا ہے مسلمان. تو پورے تالی پیٹتے ہیں، واہ واہ تم کتنے چالاک ہو، کتنے ذہین ہو. غبی کا ترجمہ مسلمان، جاہل کا ترجمہ مسلمان، کندہ ناتراش کا ترجمہ مسلمان، بے وقوف کا ترجمہ مسلمان. اب یہ سیکھے گا کیا انگریزی؟ یہ کیا دے رہے ہیں سبق؟ یہ کیا تہذیب ہے؟ کیا تمدن ہے؟ لارنس آف عربیہ، یہ کون نہیں جانتا انگریزی فلم ہے، لیکن اس انگریزی فلم کے ذریعے سے عربوں کا جو مذاق اڑایا گیا، مکہ مدینہ کی جو توہین کی گئی، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کے تمدن کو انہوں نے جو نیچا دکھایا، پورے عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہزاروں فلمیں ہیں. آپ کہیں گے مولوی جمعہ کے خطبے کے بجائے فلموں کی کہانیاں تو نے شروع کر دی. میں کسی فلم کا نام نہیں لیتا. امریکہ سے نشر ہونے والے یہی جو آپ کا CNN ہے، جس کو مسلمان منہ سے رال ٹپکاتے ہوئے بڑی محبت سے CNN کی خبروں کو دیکھتے ہیں، CNN کی نشریات کو دیکھتے ہیں. عراق کی تازہ خبر CNN دیکھو، اور عرب کی تازہ خبر CNN دیکھو، الجزائر کی تازہ خبر CNN دیکھو، فلسطین کی تازہ خبر CNN دیکھو. مسلمانوں کی زبان پر کلمہ طیبہ کم ہے اور خبروں کے دیکھنے والے CNN کے اتنے شیدائی ہیں. CNN امریکہ پینٹاگن کا خاص ایک ادارہ ہے، خاص اس کی ملکیت ہے. کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کے اندر وہ اپنا اشتہار لیتا ہے اپنے چینل کے اندر، اس لیے کہ دنیا کے اندر اربوں خربوں کی تعداد میں CNN دیکھنے والے ہوتے ہیں. CNN نے حال میں ایک صابن کا اشتہار لیا، صابن کا اشتہار لیا، نیم برہنہ لباس میں سنہری بال ڈالے ہوئے ایک انگریز لڑکی، امریکن لڑکی ایک ندی کے کنارے آتی ہے، اور ندی کے کنارے آ کر اپنے دل فریبانہ انداز میں نیم اریانی لباس میں کچے کپڑے پہنے ہوئے ہاتھ میں صابن پکڑ کر کہتی ہے، یہ صابن وہ ہے جو میلوں سے میلوں آدمی کے میل کو نکال دیتا ہے،
اتنے میں ایک بوڑھا عرب میل، اس کی داڑھی میں دھول غبار، بال بکھرے ہوئے اور اس کے قبا پر جگہ جگہ داغ اور دھبے، اور اب سامنے آتا ہے تو یہ عرب اس لڑکی کی طرف لپکتا ہے تو لڑکی کہتی ہے، اس صابن کا کمال میں ابھی بتاتی ہوں، تو وہ کہتی ہے تمہیں اگر مجھ سے محبت کرنا ہے اور مجھ سے شادی کرنا ہے اور تفریحات کی اگلی منزلیں جس طرح کو گرم کرنا ہے تو ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس صابن سے تمہیں نہانا پڑے گا۔ صابن سے نہاتی ہے، نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد کہتی ہے دیکھا تم نے صابن کا کمال، گندے سے گندے عرب کے میل کو اس صابن نے نکال دیا۔ دیکھنے والے ناظرین، CNN کے اندر یہ ایڈ جس نے دیکھا، یہ اشتہار جس نے دیکھا، وہ یہی سمجھے گا عرب اپنی طبیعت میں گندا ہوتا ہے، نفاست اس کی نہیں ہوتی، طہارت اس کی نہیں ہوتی، اور ہمارے کمپنی کی مصنوعات اور مینوفیکچر صابن وہ اتنا پاک ہوتا ہے ایک گندے عرب کو بھی وہ پاک کر دے سکتا ہے۔ کیا تاثر لے گا دیکھنے والا ناظر، کیا تاثر لے گا دیکھنے والا۔ پھر آگے بڑھیے، ایک اشتہار آتا ہے، اشتہار یہ آتا ہے کہ ایک عرب، ان کو عرب ہی ملتا ہے، ان کو داڑھی والا ملتا ہے، ان کو پگڑی والا ملتا ہے، ایک جو ہے بک سیلر کی دکان میں جاتا ہے، کتابوں کی بیچنے والے کتابوں کے اڈے میں جاتا ہے اخبار خریدنے کے لیے، اس کی نگاہ وہاں پر لٹکے ہوئے کچھ میگزین پر پڑتی ہے، ان میگزینوں کے اندر گندی گندی تصویریں ہوا کرتی ہیں جس میں کسی عورت نے اپنے سینے کو کھلا رکھا ہے، کوئی عورت ہے جس نے ایڈ دے رکھا ہے کہ اپنے ساتھ رات گزارے اور اس رات گزارنے کے اتنے ڈالر، اس عرب کو شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کسی لڑکی کے ساتھ رات گزاروں۔ دکان والے سے پوچھتا ہے آخر میری مری ہوئی جوانی جاگ گئی، مجھے کوئی نسخہ تو بتاؤ۔ وہ نسخہ بتاتا ہے فلاں کیمسٹ کے پاس جاؤ، تمہیں وہ دوا دے گا، وہ دوا پیتا ہے، اس دوا کا نام بتاتا ہے، اسی کا ایڈ بتانا ہے کہ بوڑھے مرے ہوئے عرب شیخ بھی اگر اس دوا کو پیتا ہے کیسا جوانی جاگ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ امریکہ اور جو ہے یورپ کی گلیوں کے اندر پھرتا ہے، سنہری بال والی لڑکیاں وہاں پر جاتی ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو گلی میں جانے والے دوسرے لوگ اس بوڑھے کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھا ہو کر ایک نوجوان اور ایک جو ہے دوشیزہ لڑکی پر ہاتھ ڈالتا ہے اور جب مذاق اڑاتے ہیں کہتا ہے یہ میری جوانی کا کمال نہیں، اس دوا کا کمال ہے۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، عربوں کو لا کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی فلموں کے اندر دہشت گردی کی بات ہو، ہندوستانی فلموں کے اندر جب جو ہے قتل و غارت گری کی بات ہو، انہوں نے نعرے تکبیر کو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ دے دیا، داڑھی والے کو دے دیا، لال رومال والے کو دے دیا۔ یقین کر لیا نا آپ نے کہ میڈیا پر یہودی لابی کتنی کام کر رہی ہے۔ میں راز کی بات بتاؤں، حالیہ عراق کے اوپر امریکہ کا جو حملہ ہوا، یہ پہلا دستہ، پہلا قافلہ جو عراق کے اندر پہنچا، امریکن فوج کا، وہ ملٹری نہیں تھی، وہ آرمی نہیں تھی، وہ ہوائی جہاز نہیں تھے، وہ بلڈوزر نہیں تھے، وہ کیمیکل نہیں تھے۔ پہلا قافلہ امریکہ کا جو عراق کی سرزمین پر آیا وہ CNN تھا، جس نے جاسوسی کی اور جاسوسی کے ذریعے سے پینٹاگن کو اطلاع دی کہ یہاں پر بمباری کی جا سکتی ہے، ان راستوں سے آیا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے نام پر یہ جاسوسی ادارہ مسلمانوں کی ممالک کے بارے میں، مسلمانوں کے ٹھکانوں کے بارے میں، حتیٰ کہ کہا جا رہا ہے صدام حسین کی گرفتاری کے بارے میں CNN نے اعلیٰ کردار ادا کیا، گلی گلی میں اپنا نمائندہ بھیج کر اس نے جاسوسی کی کہ صدام کہاں چھپا ہوا ہے۔ دشمن ہیں اسلام کے، دشمن ہیں مسلمانوں کے، دشمن ہیں قرآن کے، دشمن ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے میں یہ جہاں انسانی شہوات کو بھڑکایا جا رہا ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ابھی میں، آج یہ بات اچنبے کی لگے گی، آپ کو تعجب کی لگے گی، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر ایک آدمی رخا لے کر آئے گا اپنی بیٹی کا نکاح کا، اس وقت یہ سوال نہیں ہوگا کہ شاہد کون سا شادی خانہ ہے، کون سی مسجد میں نکاح ہے۔ ایک زمانہ آئے گا ابھی ماضی جو ابھی مستقبل قریب میں کہ رخا لینے والا سوال یہ پوچھے گا تمہاری چھپری بھاگ کر شادی کری یا تمہاری پسند کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بھاگ کر شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی، دھڑا دھڑ لڑکیاں بھاگیں گی، دھڑا دھڑ لڑکے بھاگیں گے، وہ اس کی لڑکی ابھی گلی گلی کوچے کوچے میں ہو رہا ہے۔ یہ سب ٹی وی آنے سے پہلے نہیں تھا، یہ سب میڈیا آنے سے پہلے نہیں تھا۔ کویت کی سرزمین
الجزائر کی سرزمین، فلسطین اور مکہ اور مدینہ کی سرزمین بھی اس سے بچ نہیں پائی، تو ہندوستان اور ایشیا کا مسلمان کیسے بچ سکتا ہے؟ ایسے میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں کیو ٹی وی کے ذریعے سے تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا، ایسے میں اگر کوئی یہ کہے میں تمہیں تجوید سکھاؤں گا، میں تمہیں تفسیر بتاؤں گا، میں تمہیں استخارہ بتاؤں گا، اللہ کی قسم حضرات جب میڈیا پر یہودی لابی ہے تو وہ کیوں کر اجازت دے گا کہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو جائے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کیو ٹی وی جن لوگوں کی ملکیت ہے ان کا براہ راست یا بغیر واسطے کے امریکہ سے تعلق ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر بھی انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے دیکھے امریکہ کا نمائندہ دارالعلوم دیوبند کے اندر آیا تھا، بھلا ہو اللہ صحت دے مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی ہمارے فخر ہے، جنوبی ہندوستان کا ایک نمائندہ دارالعلوم دیوبند کے اندر مجاہد بن کر مدرس بن کر کارنامے انجام دے رہا ہے۔ امریکہ کا نمائندہ دارالعلوم دیوبند آیا تھا، یہ ہمارے اکابر کا نمونہ، یہ ہمارے اسلاف کا نمونہ، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات۔ اس نمائندے کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں مولانا عبد الخالق مدراسی نے کہا، ہم بش کی شکست آمیز جو ہے ذلت آمیز شکست چاہتے ہیں، آنے والے الیکشن کے اندر ہم بش کی کامیابی نہیں چاہتے۔ ہم دو ٹوک واضح الفاظ میں تم مہمان ہو، کھانا دیں گے، بستر دیں گے، اخلاص کے ساتھ پیش آئیں گے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات، ضمیر کا سودا کریں گے اور اپنے جو ہے اندر کا سودا کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بش کی ذلت آمیز شکست کو چاہتے ہیں کہ بری طرح وہ ہار جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عراق اور فلسطین کی مظلوموں کی آہیں ان ظالموں کو لگ جائیں، وہ تباہ ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں۔ لیکن کیو ٹی وی پر جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ رضا خانی اور بریلوی لوگ ہیں، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، آج بھی پسے پردہ انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے، ورنہ کیسے اجازت مل جاتی اس میڈیا میں، جہاں سی این این ہو، جہاں بی بی سی ہو، جہاں اے بی سی ہو، امریکن براڈ کاسٹ جو ہے کمپنی، ایسی کمپنیاں ہو، وہاں کیو ٹی وی کی اجازت آخر کیوں ملے گی؟ اس کیو ٹی وی کے ذریعے سے قرآن شریف کی تعلیمات کو دور کیا جا رہا ہے۔ جو آدمی صبح میں تلاوت کرتا ہے، جب کیو ٹی وی میں تلاوت سن لیتا ہے، کہتا ہے کہ چلو مجھے قرآن چھونے کی ضرورت نہیں، تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، سن لیا، ترجمہ سن لیا، حق ادا ہو گیا۔ اور اسی طرح استخارہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ لیکن صاحب ہائی ٹیک دور ہے، کیو ٹی وی ہے، استخارے کا منچ ہے، انگریزوں کی پتلون پہنے ہوئے، یہودیوں کا کوٹ پہنے ہوئے، عیسائیوں کی ٹائی سلیب کے مانند لگائے ہوئے ایک داڑھی بڑھا فاسق فاجر اسلامی عدالت میں جس کی گواہی قبول نہیں، وہ منچ پر بیٹھتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے، میں زرینہ بیگم بات کر رہی ہوں، میرا حمل ٹک گیا ہے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے حمل میں کچھ خرابی ہے، آپ استخارے سے بتائیں میں حمل کو باقی رکھوں یا اباشن کرا دوں۔ فوراً اسپاٹ پر ہائی ٹیک استخارہ منچ پر بیٹھے ہوئے یہودی نما یہ فاسق آدمی جواب دیتا ہے کہ محترمہ استخارے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ اپنے حمل کا اباشن کرا دیں، اپنے حمل کو گروا دیں۔ استخارے میں سوال کیا جاتا ہے میرے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی بیوی میں بچے جننے کی صلاحیت ہے، ابھی میں جوان ہوں، لیکن میری جو ہے اکنامک جو حالت ہے، میری معاشی جو حالت ہے وہ صحیح نہیں، درست نہیں، آپ استخارے سے بتائیں۔ فوراً ہائی ٹیک استخارے کا جواب دینے والا یہ یہودی نمائندہ کہتا ہے نہیں صاحب آپ فیملی پلاننگ کرا لیں، اس لیے کہ بچوں کو در در کی ٹھوکریں لگانے کی اسلام بھی تعلیمات نہیں دیتا۔ کیو ٹی وی سراسر یہودی نمائندہ ایجنسی ہے جس کے ذریعے سے قرآن کی آڑ میں، حدیث کی آڑ میں، ہمارے عقائد پر، ہماری تعلیمات پر، ہمارے تشخص پر، ہماری تہذیب پر، ہماری تمدن پر، اسلامی چینل کے نام پر 17 لڑکیاں آئیں منچ پر، ہر لڑکی بنی سجی جو ہے سلجھی ہوئی دلہن میک اپ کی ہوئی، گویا بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر مس پاکستان بنی ہوئی ہو، مس ملیشیا اور مس انڈیا اور مس یونیورس کا خطاب لے کر منچ پر آتی ہے، لالی کی سرخی باقی ہے پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے چمک دمک کپڑوں کی رونق باقی ہے، منچ پر 17 لڑکیاں آتی ہے اور نبی کی شان میں نعت پڑھتی ہیں، اللہ کی شان میں قصیدہ پڑھتی ہیں، حمد پڑھتی ہیں، آپ کی نگاہ ہم کی طرف جا رہی ہے، اس بیوٹی کانٹیسٹ میں یا مس یونیورس کی طرح بننے والی فاحشہ عورت کا
شکل لے کر یہ لڑکی آ رہی ہے، اسلام کی تعلیمات اس کو کیا کہتی ہیں؟ بار بار جب اس لڑکی کو دیکھا جائے گا، گھر کی عورتیں اپنے خاوندوں کو کہتی اجی دیکھو وہ تیسری لڑکی بڑی اچھی ہے، چوتھی لڑکی سے گھر کی عورتیں لفٹ دے رہی ہوں لائن مارنے کے لیے، عشق و معشقے کے لیے، یہ کیوں ٹی وی کا کمال اور کرامت نہیں ہے اور کیا ہے؟ سمجھے؟ اور پھر رات آ جائے وہ کون سا نقلی پیر و مرشدلی جس کے شان میں قوالی نہیں ملے گی، قوالی میوزک سب کچھ اس میں مل جائے گا۔ حضرات یہ ناقصان، یہ اجدا قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں کے تشخص پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ CNN اور امریکا کے پینٹاگن کے ذرائع نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جسے انتہا پسند کہا جاتا ہے، 75% طبقہ تو ٹی وی کے لابے میں بہ گیا، ٹی وی کے بہکاوے میں آ گیا۔ آج ایک 4 سال کی بچی کو عید کی نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے، رمضان کے 30ویں روزے پر پوچھا جائے بیٹی گڑیا یہ بتا کہ تجھے کون سا لباس چاہیے، فوراً یہ کہے گی کہ ابو زی ٹی وی میں فلاں رنڈی نے جو لباس پہنا ایسا لباس سلوا دیجیے۔ اب زی ٹی وی سے الرجی ہے، یم ٹی وی سے الرجی ہے، وی ٹی وی سے الرجی ہے، CNN سے الرجی ہے، تو پینٹاگن کے ذرائع ابلاغ نے، امریکن کی یہودی لابی نے کیوں ٹی وی کے نام پر، قرآن ٹی وی کے نام پر، اسلامی نشریات کے نام پر اب لڑکیوں کو ننگا ننگا کر کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ٹی وی چینل اشتہار کے بغیر چل نہیں سکتا، ایڈ کے بغیر، کروڑوں روپے ایڈ کے لیے جاتے ہیں، ایڈورٹائز کے بغیر، اشتہار کے بغیر کوئی چینل نہیں چل سکتا، اور اشتہار بغیر جھوٹ کے نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اسے یہ نہیں کہیں گے تیرے نو لوہی لگاؤ اور حبشہ کی کالی عورت مس یونیورس بن جائے، گوری بن جائے، امریکن بن جائے، کتے ہیں گدھے ہیں جو ایڈ کے پیچھے جا کر دھڑا دھڑ چیزیں خرید رہے۔ کوئی ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہو، صابن کا ایڈ ہو، واشنگ پاؤڈر کا ایڈ ہو، بغیر جھوٹ کے، بغیر دھوکے کے کوئی ایڈ خالی نہیں۔ جو چینل جھوٹ کے سہارے پر چلے، جھوٹے اشتہارات پر چلے، اور قرآن یہ کہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، ملعون لوگ چینل چلائے، اس سے اسلامی فائدہ ہو اللہ کی قسم ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم یہ بات ممکن نہیں۔ ابھی پاکستان کے قید خانے سے ایک ہندوستانی فوجی عارف آیا، اس کی گڑیا کو لے کر پورے عالم میں چرچا کا وشے بنایا گیا اور کہا گیا بیچارہ اسلام اس گڑیا کو نہ عارف کا رکھا نہ توفیق کا رکھا، یا عارف کے پاس جائے گی یا توفیق کے پاس جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ صادر ہوا، قرآن میں قیامت تک آنے والے واقعات کی تشریح کر دی گئی کہ ایک گڑیا توفیق کی ہو سکتی ہے یا عارف کی ہو سکتی ہے، وضاحت آ گئی۔ لیکن میڈیا نے اسلام اور مسلمان عورت کو مظلوم شکل میں پیش کیا اور بری شکل میں پیش کیا۔ اگلی جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گڑیا عارف کی ہو کر رہے گی یا توفیق کی ہو کر رہے گی، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، میڈیا نے اس تعلق سے کیا غلط خبریں پھیلائی، اور میڈیا کیسے اسلام اور مسلمان معاشرے پر اثر انداز ہو کر ہماری تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس زہر اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو اسلاف اور اکابرین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔